آج ویو 360 میں پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد میں وقت 2 ہفتے سے بھی کم، لیکن انتخابی مہم میں روایتی گہما گہمی کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پاکستان میں عام انتخابات 2 ہفتے سے بھی کم وقت میں ہونے والے ہیں، لیکن ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہوں یا ان جماعتوں کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والے امیدوار، ان کی انتخابی سرگرمیوں میں وہ جوش و خروش اور گہما گہمی نظر نہیں آتی جو خاص طور سے گزشتہ 2-3 انتخابات میں دیکھنے کو ملتی تھی۔ ساتھ ہی بعض حلقے ابھی بھی 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد پر غیر یقینی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا انتخابی سرگرمیاں واقعی نہیں ہو رہی؟ اگر ہاں تو ایسا کیوں ہے؟ اور پھر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کیمپیننگ کا طریقہ کار کیا بدل گیا ہے؟ بات کریں گے اس سب پر آج کے پروگرام میں، اور شامل کریں گے پاکستان کے مختلف حصوں سے الیکشن پر خبریں جو آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک بھر میں ہمارے ساتھیوں، ہمارے رپورٹرز سے ان کے شہروں میں الیکشن کیمپین، الیکشن کی گہما گہمی اور اس سے متعلق جو دیگر موضوعات ہیں ان پر بات کریں۔ پہلے چلتے ہیں پنجاب، جو ملکی سیاست کا اہم ترین قلعہ ہے۔ لاہور میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم تیز کر دی گئی ہے، تاہم انتخابی مہم چلانے کے لیے درکار مواد کی تیاری میں ملوث کاروباروں کا یہ کہنا ہے کہ اس بار انہیں بینرز، پوسٹرز اور پلے کارڈز وغیرہ بنانے کے لیے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں بہت کم آرڈرز ملے ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے سیاسی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہ ملنے کے باعث اس کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں۔ انتخابات کے موقع پر امیدواروں کی جانب سے بینرز، پوسٹرز اور دیگر تشہیری مواد کی پرنٹنگ کرائی جاتی ہے۔ تاہم اس کاروبار سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ اس بار ان کے کاروبار میں وہ گہما گہمی نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ 20 سال سے یہی کاروبار کر رہے ہیں، اور کیونکہ پہلے اتنا برا حال نہیں تھا کاروبار کا، آج کل برا حال ہے۔ کاروبار کوئی بھی امیدوار پیسہ خرچ کرنے کو راضی نہیں ہے۔ پہلے تو بہت پہلے کام شروع ہو جاتا تھا، تو مجھے 30 سال ہو گئے، وہ کام نہیں ہے، وہ آیا 2-4 آیا باقی ابھی فرصت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ مہنگائی اتنی ہے، ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ بس سستا ہو جائے، تھوڑا ہو جائے۔ کسی کو یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، کیا ہونا ہے، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتخابات کی بے یقینی اور پی ٹی آئی کے انتخابات سے باہر ہونے کے باعث ملک میں انتخابی سرگرمیاں محدود ہیں، جس کا اثر پولنگ والے دن کم ٹرن آؤٹ کی شرح میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور اب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عام لوگ سلو پیسڈ کیمپیننگ اور انتخابی ماحول کی گہما گہمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی شمیم شاہد نے سوابی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ اس وقت تو خیبر پختونخوا کے اہم شہر سوابی میں موجود ہوں۔ ملک کے دیگر شہروں اور علاقوں کی طرح سوابی میں بھی الیکشن کی سرگرمیاں اسی طرح ہوئی ہیں جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات لوگ بتاتے ہیں۔ اہم وجوہ جو ہے وہ سیکورٹی خطرات ہے۔ روزانہ کے حساب سے سیکورٹی ادارے خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور جو امیدواران ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی، ان کی زندگیوں کو خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن ضرور ہو جائے گا۔ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ سارے حرب حکومت نے استعمال کیے کہ الیکشن نہ ہو جائے، لیکن ابھی انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ سرگرمیوں کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان خود کھڑا ہوتا تھا، ابھی وہ جیل میں ہے، لیکن سارے لوگ جو ہے ان کے لیے مہم چلا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس مہم میں پیسے نہیں لگتے، اس وجہ سے وہ گرما گرمی نظر نہیں آ رہا۔ مین وجوہات جو ہے وہ میرے نظر سے سب سے پہلے تو مہنگائی ہے۔
لوگ مطلب بے روزگار ہے، مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا اس میں دلچسپی نہیں ہے. اور دوسری جو بڑی وجہ ہے آج کل موسم کے جو سردی ہے، سردی کی وجہ سے بھی لوگ پھنسے ہوئے. اور سب سے جو بڑی اہم وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ حکومت ریاست جو اس کی مطلب ڈیٹس دے رہی ہے، کبھی مطلب پلان جو دے رہی ہے، تو یہ جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو میرے خیال سے لوگ کنفیوز ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہوگا. الیکشن تو ہو جائے گا. سرگرمی تو اصل میں اس لیے کم ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ لوگوں کی بس کی بات نہیں. ادھر تو زیادہ سے لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور مزدور ہے، تو اس لیے الیکشن میں گرما گرمی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے. اسی طرح ہم نے بلوچستان کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت کوئٹہ میں اپنے ساتھی مرتضیٰ زہری سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں کیا وہاں حالات کچھ مختلف ہیں. بلوچستان میں سیاسی کارکنوں، عام عوام اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سابقہ دور میں بلوچستان میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو گہما گہمی نظر آتی تھی، اس بار وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. اس وقت میں کوئٹہ کے وسطی علاقے باچا خان چوک پر موجود ہوں. یہ علاقہ بلوچستان میں ریلیوں، جلسے جلوس اور دیگر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بار یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ گہما گہمی اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے خدشات اب بھی موجود ہیں. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 5 سے 6 کے قریب امیدواروں پر حملے ہو چکے ہیں جن میں جانی نقصان نہیں ہوا. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی گہما گہمی نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ سابقہ اسمبلی میں پہنچے اور وہ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے، اس وجہ سے اب عوام ان کی سیاسی ریلیوں، کارنر میٹنگوں اور دیگر اجتماعات میں کم ہی شرکت کر رہی ہیں. لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ان الیکشن وغیرہ سے، اور آئے دن دھرنے ہوتے، مسائل حد سے زیادہ بڑھ گئے اور مہنگائی وغیرہ سر پہ آ گئی. تقریباً جتنے بھی سیاسی ہم لوگ کے ساتھ رزق روزگار کا وعدہ کر کے، ترقیاتی کاموں کا وعدہ کر کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں کوئٹہ میں سیزن بالکل سلیک ہے، سردی ہے، ٹیمپریچر مائنس میں ہے. اس کی وجہ سے بھی سیزن پہ الیکشن پہ بہت اثر پڑا ہے اور لوگوں کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے جس کی وجہ سے بھی الیکشن پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. لوگ کام اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کینڈیڈیٹ پچھلے الیکشنوں میں کام کرتے تھے. اور اب کراچی کی انتخابی سرگرمیوں کی خبر لینے کے لیے چلتے ہیں پاکستان کے معاشی ہب، جہاں سے ہماری ساتھی سدرا ڈار ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں. اس وقت سدرا، لاہور میں پی ایم ایل این اور پی 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 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ان کی انتخابی مہم کافی تیز ہو چکی ہے، لیکن بعض حلقوں کو ایسا نہیں لگتا. کراچی میں جہاں آپ ہیں وہاں کیسا ماحول ہے؟ آپ کے ارد گرد کیا صورتحال ہے؟ اور خاص طور پر کراچی شہر کی جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اور ان کے نمائندے کتنے سرگرم نظر آتے ہیں؟ کراچی کے حالات اس طرح سے جیسے پورے ملک کے حالات ہیں. بطور رپورٹر میں 2013 کا 2018 کا الیکشن کا اور اس بار جو الیکشن ہے اس کو وہ ہونا ہے. اگر آپ کراچی کی بات کریں تو جو اب چونکہ وہ نظر نہیں آ رہے اور جو آزاد امیدوار وہ موقع نہیں ملتا، وہ شہر میں ان کے پارٹی پر بھی نظر نہیں آ رہے. ہم جو اس وقت شہر سب سے زیادہ لگتا ہے مقابلہ چل رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. سدرا، آپ کی آواز کچھ بہتر نہیں آ رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے بات کر سکیں. آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹورشن ہے. ہم کوشش کریں گے کہ واپس ہم اپنی ساتھی سدرا ڈار کے پاس جا سکیں. پروگرام میں اب شامل کرتے ہیں پاکستان میں آزاد اور شفاف انتخابات کی نگرانی کے لیے سول سوسائٹی کے ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے مدثر رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسکائپ کے ذریعے، اور انہی سے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. مدثر، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فرمائیے کہ کیا واقعی اس بار انتخابات میں کیمپیننگ اس پیمانے پر نہیں ہو رہی جیسی پہلے ہوتی تھی، اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ذرا مختلف قسم کے الیکشنز ہیں اور الیکشن کیمپین شاید یہ 2 مہینے کی نہیں ہے. الیکشن کمیشن پچھلے 1.5 سال سے چل رہی ہے. یہ شاید الیکشن کیمپین اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک رائفل لہرایا تھا. اس دن سے یہ الیکشن کیمپین شروع ہے اور تمام پارٹیاں کسی نہ کسی طرح سے اپنے الیکشن کے کریڈینشل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو الیکشن کیمپین تو جاری ہے, مختلف طریقے سے جاری ہے. اٹس اے لانگ ڈریگ آؤٹ الیکشن کیمپین. اور وہ جو ایک ٹریڈیشنل فین ہوتا تھا, جو پچھلے کئی الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں کہ جس میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور الیکشن اسمبلی ڈیزالو یا کمپلیشن آف ٹینیور کے فوراً 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو گئی. یہ اس طرح نہیں ہے. الیکشن کا ماحول بالکل واضح طور پہ پنجاب میں تو پچھلے سال دسمبر کے بعد بن گیا تھا جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی. خیبر پختونخوا میں وہاں پہ بن گیا تھا. تو الیکشن کیمپین ہیز بین کنٹینیوئنگ اینڈ اٹ ہیز سین مینی میجر انسیڈنٹ جس میں مئی 9 کا بھی واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو اس کو اس جو اب آج ہو رہا ہے اسے اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری ہیں اس پارٹ آف پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں, پنجاب, اسلام آباد اور خیبر پختونخوا, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان ہی 13 جنوری کو جا کر کیا ہے, 12 جنوری کو. اور اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ان کا کینڈیڈیچر ہے. اور جو ایک ٹریڈیشنل فین فیئر ہمیں نظر آتا تھا, بینرز, پوسٹرز, وہ اب جب کینڈیڈیٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کینڈیڈیٹ کس پارٹی کا ہوں اور میجر پولیٹیکل پارٹیز آر مسنگ آؤٹ آف دا ریس, اناؤنس ہی نہیں کر رہی کینڈیڈیٹ, تو وہ اب ہمیں پچھلے 1 ہفتے میں دکھنا شروع ہو گئے. میں جس راستے سے اپنے آفس آتا ہوں اس راستے پہ پچھلے 1 ہفتہ پہلے کوئی بینر نہیں تھا, لیکن شاید آج صبح میں آ رہا تھا تو کوئی بھی ایسا کھمبا نہیں ہے جس پہ دونوں اور تینوں پارٹیوں کے جو یہاں پہ ان کے بینرز نہیں آ گئے اور سڑکوں پہ. رائٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن قریب آ رہا ہے, یہ جو مہم ہے اس میں وہ نظر آ رہی ہے گرمی جو کہ پہلے ہی ہوا کرتی تھی. اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے؟ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر آپ اپنے جو ڈیوائس آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے کیمرہ میں دیکھیں تو یو وڈ بی ڈائریکٹلی لوکنگ ایٹ آر آڈینس. تو سوال یہ تھا کہ اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے کہ الیکشن کون جیتے گا, اس بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے, اس لیے کوئی بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں, یہ پچھلے 1 سال سے بات ہو رہی ہے اور پچھلے 6 مہینوں میں یہ بات زور پکڑ گئی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور کون الیکشن جیتے گا. لیکن اگر لوگ پولیٹیکل پارٹیز اتنی ہی بدزن ہو چکی ہیں پاکستان کے الیکٹورل پروسیس سے, تو وہ اتنے زور و شور سے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہوتی. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے صرف پی ٹی آئی نے نہیں ریز کیے ہیں, جمعیت علماء اسلام نے بھی ریز کیے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے خود کئی دفعہ سیکیورٹی ایشوز کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے ریز کر چکی ہے, بلوچستان کی پارٹیاں لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے چکی ہیں. سو ناٹ اسپیسیفک ٹو پی ٹی آئی, لیکن تمام پارٹیاں اس وقت الیکشن کے کانٹیسٹ میں ہیں. تمام پارٹیاں لوگوں کو یہ بات پرومس بھی کر رہی ہیں کہ لوگ نکلیں اور ووٹ ڈالیں اور وہ اپنی میجورٹی لے کر آئیں گے, حکومت بنائیں گے. اور یہ کلیمز پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں جن کے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. تو یعنی جو ایک امپریشن ہے وہ شاید پولیٹیکل ریٹرک کی طور پہ تو کہا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کی ابھی بھی کچھ نہ کچھ امید الیکشن ڈے سے باقی ہے جس کی وجہ سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں لوگوں کا ٹرسٹ نہیں تھا الیکشن پروسیس میں, اپوزیشن پارٹیز نے بائیکاٹ کر دیا. کمبوڈیا میں بھی کچھ عرصے پہلے الیکشن ہوئے تھے, وہاں بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا, اپوزیشن پارٹیز کا ٹرسٹ نہیں تھا. پاکستان میں بھی 2008 میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی, جماعت اسلامی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ بڑی خوش آئین بات ہے. ان تمام مسئلے مسائل, ان تمام ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز کے باوجود تمام پارٹیاں کانٹیسٹ کر رہی ہیں. اور یہ شاید اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کا, سیاسی جماعتوں کا ابھی بھی الیکٹورل پروسیس الیکشن ڈے کو جو ہونا ہے جمہوریت پہ لوگوں کا اعتبار ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور پارٹیز کا بھی اعتبار ہے اور اس پروسیس پہ اعتبار ہے. لیکن جیسے آپ نے ابھی سیکیورٹی خدشات کا بھی اظہار کیا اور ہمارے نمائندے مرتضیٰ زہری نے بھی بتایا کہ وہاں کوئٹہ میں اٹیکس بھی ہو چکے ہیں کچھ ریلیز پر, اور سیکیورٹی از اے بگ ایشو ان دیز الیکشنز. اگر بعض پارٹیوں کو یہ سیکیورٹی سے متعلق خدشات ہیں اور وہ اس وجہ سے کیمپیننگ کر نہیں پا رہی ہیں یا ان کا ووٹر باہر نہیں نکل رہا, تو اس سے کیا الیکشن کی شفافیت متاثر ہو سکتی ہے؟ جی, یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ
صرف یہی نہیں ہے کہ کسی پارٹی کوئی کہہ رہی ہے کہ اس کو ریاستی ادارے اس کا راستہ روک رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا یہاں بھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو کیمپین نہیں کیا جا رہا. جو پارٹیوں کے ریاستی ادارے کلیم کر رہی ہیں راستے روک رہے ہیں, ان پارٹیوں کو وہ لوگ نہیں روک رہے جو دوسری پارٹیوں کو کیمپین کرنے سے خیبر پختونخوا میں روک رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا ایشوز ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی کچھ علاقوں میں واقعی کچھ پارٹیاں کیمپین نہیں کر پا رہی, ان کے ورکرز باہر نہیں نکل پا رہے. لیکن اس قسم کے معاملے 2013 کے الیکشن میں بھی ہوئے تھے. کچھ پارٹیوں کو خیبر پختونخوا میں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا تھا, خاص کر کے ANP کیمپین نہیں کر پائی تھی, پیپلز پارٹی کیمپین نہیں کر پائی تھی, اور کچھ پارٹیاں نہیں کیمپین کر پائی تھی. لیکن ٹرن آؤٹ پھر بھی 55% 2013 کے الیکشن میں رہا تھا. لوگ نکلے تھے, لوگوں نے ووٹ دیا تھا. اس زمانے میں جو تھریٹ تھا وہ ٹیررزم ریلیٹڈ تھا, اور بہت سارے ٹیررزم ریلیٹڈ واقعات بھی ہوئے تھے, لیکن پیپل اسٹل ٹرنڈ آؤٹ. لیکن کچھ الیکشنز میں ٹیررزم کا جو خوف تھا, مثال کے طور پہ 2008 میں سوات میں بہت کم ٹرن آؤٹ رہا تھا. سوات کیم آؤٹ آف انسرجنسی quite recently before the elections. تو یہ سارے اثرات تو الیکشنز کے اور ووٹرز کے بیہیویئر اور اب آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بعض جو غیر ملکی جرنلسٹس ہیں انہوں نے شکایات کی ہیں کہ انہیں انتخابات کی کوریج کے لیے پاکستان کے ویزے نہیں دیے جا رہے. کیا انٹرنیشنل آبزرورز آ رہے ہیں آپ کی معلومات کے مطابق؟ دیکھیں, جتنا معلومات میری ہے, ایک EU کا ایکسپرٹ ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے, although it's a very small delegation, لیکن وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. کامن ویلتھ کا ڈیلیگیشن ایک آ کر پری اسسمنٹ ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پہ, اور انہوں نے فیصلہ بھی کرنا ہے کہ وہ فل فلیش ڈیلیگیشن بھیجیں گے کہ نہیں. امید ہے وہ آبزرور بھیجیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئیں, جرنلسٹ آئیں, ان کو ایکسیس دی جائے, پاکستان کا الیکٹورل پروسیس دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کامنٹ آ سکے. کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ اور خاص کر EU کی ڈیلیگیشن, ایک فل فلیش ڈیلیگیشن نہیں آ رہا, اس کی کمی محسوس بھی کی جائے گی. کیونکہ EU کے ڈیلیگیشن اور ان کی رپورٹس پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک اعتماد ہے, اور جو 2008 سے آئے انہوں نے پاکستان کے الیکٹورل پروسیس پہ خاصا کنسٹرکٹیو کامنٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر اور باہر الیکشن کے پروسیس اور اس کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں, ایسے آبزرورز پاکستان میں آئیں جو کہ الیکشن کو آبزرو کریں اور پھر اس کے بارے میں اپنی رپورٹس دے سکیں. بہت شکریہ مدثر رضوی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی شاہزیب جیلانی. شاہزیب, آپ نے بھی پاکستان میں کئی الیکشنز دیکھے ہوں گے, کور کیے ہوں گے. کیا آپ کی انتخابی سرگرمیوں میں جو آپ نے اب تک آبزرو کیا ہے, کیا آپ اس پر حیران ہیں کہ کیمپینز بہت لیٹ شروع ہوئی ہیں, اتنی گرم جوشی نہیں تھی؟ میں حیران بالکل نہیں ہوں, کیونکہ اس کی بہت ٹھوس وجوہات ہیں. یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب الیکشن ہے جس میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں, لیکن آپ کو جوش و خروش نظر نہیں آتا لوگوں کا. لوگ بڑی حد تک مایوس ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سب سے مبینہ طور پر پاپولر پارٹی ہے یا لیڈر ہے, ان کو آپ نے آؤٹ کر دیا ہے. کراچی میں یا دیگر شہروں میں میرا جانا ہوتا ہے, کوئٹہ میں کلام گیا ہوا تھا, جہاں بھی میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, غم و غصہ کافی گہرا ہے اس معاملے پہ کہ یہ الیکشن میں اگر اس طرح سے آپ کرائیں گے جس میں پری ڈٹرمنڈ رزلٹ ہوں گے, تو لوگوں سے ہم جب بات کر رہے ہیں, فیڈ بیک لے رہے ہیں حیدرآباد سے, لاڑکانہ سے, ملتان سے, لاہور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ووٹ دینے جائیں جب ہمارے ووٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, وائی شوڈ بی بادر. تو یہ اوور آل سینٹیمنٹ ہے. آف کورس نون لیگ والے ہیں ایکٹیو, وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بالکل وہ ماحول نہیں ہے. میں نے کوئی 5-6 الیکشنز کور کیے ہیں, میں نے کبھی بھی لوگوں کو اتنا بیزار نہیں دیکھا. اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئیں گے. ایک تھیوری ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ووٹر ہے, جو ینگ ووٹر ہے, اس میں غم و غصہ ہے, شاید وہ زیادہ نکلے گا. لیکن ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا PTI کے امیدواروں کو, اس پہ کافی کنفیوژن ہے. ہر حلقے میں لوگ اگر موبلائز نہیں ہوئے, جو الیکشن والے دن کی جو سائنس ہوتی ہے اگر وہ انہوں نے ماسٹر نہیں کی, اس کے ڈائریکشن نہیں ملے, تو اس الیکشن پہ بہت سیریس سوال ہوں گے. میں مدثر صاحب کی اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں.
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 سال سے الیکشن کیمپین چل رہی ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے. کوئی الیکشن کیمپین نہیں چل رہی تھی. اس ملک میں کسی کو پتہ نہیں تھا آج سے چند ہفتے پہلے تک کہ الیکشن ہوگا بھی یا نہیں، بلکہ اس ہفتے تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جب آپ کنفیوژن کریٹ کر لیں، انسرٹنٹی کریٹ کریں، تو اس کا الیکٹریٹ پہ بہت ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو غیر یقینی ہے وہ بھی الیکشن کو متاثر کرتی ہے، اس کے نتائج کو متاثر کرتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، اور لگ رہا ہے ایک تاثر اس سے یہ ملتا ہے کہ اس جماعت کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے یہ بتائیے کہ اب جیسے اگر ہم اسی کیس کو لے لیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل اس کا نہیں ملا ہے، لیکن یہ وہ جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کو بہت ایفیکٹولی استعمال کیا ہے اپنی کیمپیننگ میں. تو ایک چیز جو تبدیل ہوتی نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو روایتی طریقہ کار تھا کیمپیننگ کا، اس سے ہٹ کر سوشل میڈیا پر بہت زور ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں سوشل میڈیا کو اس الیکشن کے لیے کامیابی سے استعمال کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے آپ نے سوائے سوشل میڈیا کے. ان کو پوسٹرز لگانے کی اجازت نہیں، اپنے سمبل اپنے کلر دکھانے کی اجازت نہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی سختیاں ہیں. یہ میں اس تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کا میں بہت بڑا کرٹک رہا ہوں، لیکن اس وقت جس طرح سے اس پارٹی کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. لوگ تمام عمران خان کے جو بھی الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ کام تھے سب بھلا چکے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی بار بار پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو انفارم کریں گے. ہمیں سوشل میڈیا ضرور بہت ہے، لیکن اس کو بہت اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ملک ابھی بھی جو ہے نا اس میں لٹریسی کے مسائل ہیں، گاؤں دیہاتوں میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں. تو وائل اٹ از پلئنگ اے رول، اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو، ان کو بہت بڑی فکر ہے سوشل میڈیا کی. ان کو بہت بڑی فکر ہے کہ یہ جو نوجوان ووٹر ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ جنرلی یہ پی ٹی آئی کا فوٹے رہا ہے. تو ہم نے کل پرسوں بھی سنا آرمی چیف نے آگے پوری ایک لمبی اسپیچ کی جس میں بار بار انہوں نے سوشل میڈیا کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا یہ شیطانی میڈیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو ہے بہت بڑے مسائل کی جڑ ہے، کیونکہ یہ ان سے قابو نہیں ہو رہا. انہوں نے ویسے مین اسٹریم میڈیا کو قابو کر لیا ہے، نیریٹو کو قابو کر لیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جہاں ڈس انفارمیشن بھی بہت ہے وہاں پہ ہی بیسیکلی پی ٹی آئی کو ایک روم ملا ہوا ہے کہ وہ اپنا میسج آگے پہنچا سکے لوگوں تک. جی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قید کی دیواریں ہوتی ہیں یا جو زنجیریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر لاگو نہیں ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت ایک کیفیت ہے اور عوام میں غیر یقینی کی کیفیت، شکوک و شبہات بھی شامل ہیں، کیا ملک کے جمہوری نظام، معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ان سب کا کوئی امپیکٹ ہے ان ساری چیزوں پر؟ عاطف، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور وہاں پہ آپ ایک افیکٹو ٹول کو جو میڈیا ٹول ہے اس پہ قدغنے لگائیں گے. ابھی جب پی ٹی آئی نے کوئی ورچوئل جلسہ کیا ہے، فنڈ ریزر کیا ہے، اس دن پورے ملک میں سوشل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا. کوئی اس کی وجوہات بھی نہیں دی. کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر نے کہا جی کہ وہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. یہ سب دیکھیں پورا ملک دیکھ رہا ہے، ہمارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایوری بڈی انڈرسٹینڈز کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم نے لوگوں سے، بہت سارے لوگوں، عام لوگوں سے بھی جو بات کی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تباہی کا راستہ ہے. جب آپ اتنا ہی ایک شام الیکشن کریں گے تو یہ جو بھی حکومت آئے گی وہ کتنا عرصہ چلے گی، اور یہ ہمیں اسٹیبلٹی نہیں دے گا. وہ اسٹیبلٹی جو ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشی مسئلوں کو حل کریں، چاہے وہ انفلیشن کی بات ہو، سوشل ایشوز کی بات ہو، ہم اس طرف نہیں جا سکیں گے اگر آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ جینیونلی لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. بہت شکریہ شاہ زیب. آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں عام لوگوں کا یہ کہنا، یہ سوچنا کچھ حد تک درست نظر آتا ہے کہ اس الیکشن میں پک اینڈ چوز کیا گیا ہے اور ایک پارٹی کو کارنر کیا گیا ہے. ہم آگے چل کر آگے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں بھی بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ شاہ زیب جیلانی، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. تھینک یو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.